تعالیٰ عنہ کے خلاف تھی. قرآن میں کہیں یہ متعین نہیں ہے کہ یہ ان کے خلاف تھی. قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی کے خلاف کچھ تہمت لگی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ بغیر تحقیق کرنے سے وہ بات پھیلا دی. کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس سے کتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے؟ اس معصومہ، اس باعصمت خاتون کو کس قدر نقصان تم نے پہنچایا ہے، اس کے عزیزوں کو، اس کی یہ چیز کہ اس کی آبرو جو ہے وہ خراب ہو گئی، عزت لٹ گئی اتنی بڑی. سنیے کہ کیا احکام ہے اس ضمن کے اندر. کہا کہ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہنیّا وہو عند اللہ عظیم. کہا کہ جب وہ بات تم تک پہنچی تم نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا. کیا الفاظ ہے. کہا تم نے اپنے ذہن میں تو سمجھا کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، اہمیت ہی کچھ نہیں دی، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ کتنی اہم بات تھی یہ جو تم نے کر دی. ایک باعصمت خاتون کے خلاف اس قسم کی چیز، تہمت کی بات کو پھیلا دینا بغیر تحقیق کیے، تم نے تو اس کو معمولی بات سمجھا، سیریسلی لیا ہی نہیں جسے ہم کہتے ہیں. لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کتنا بڑا جرم اس سے کیا. کہا کیا ہونا چاہیے تھا ایسے میں؟ پہلی چیز اس میں عزیزان من کہی کہ جب بھی کوئی بات کسی کے خلاف سنو، تمہارا فرسٹ ری ایکشن، پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی میں تو نہیں ایسا مانتا جب تک تحقیق نہ ہو جائے. رد عمل تمہارا اس کے حق میں ہونا چاہیے، خیر ہونا چاہیے. رد عمل فرسٹ ری ایکشن تمہارا یہ ہونا چاہیے، نہ یہ ایک بات کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب بہرحال پوچھو نہیں ایسا ہی ہوتا، ہم نے بھی بہت کچھ سنا. نہیں، کہا جب تک تحقیق نہ ہو کہو یہ کہ نہیں صاحب میں تو نہیں ان کو ایسا سمجھتا. سنیے یہ قرآن کے الفاظ، وہی 24/12 ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. جب یہ بات تم تک پہنچی تھی کسی کے خلاف ایک تہمت، تو پہلا رد عمل تمہارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں یہ کچھ صحیح نظر تو نہیں آتا. اور اگلی بات یہ کہ نہیں بھائی میں جب تک یہ تحقیق نہیں ہو جائے گی اس بات کی اور میں نہیں مانوں گا. فرسٹ رد عمل خیر کا ہونا چاہیے، شر کا نہیں، اس کے خلاف نہیں، اس کے حق میں رد عمل ہونا چاہیے. اور یہی چیز جو ہے آگے بڑھائیں گے آپ تو یہ جو انڈر ٹرائل پولیس والوں کے ہاں ہوتے ہیں لوگ، ملزم جنہیں کہتے ہیں، مجرم نہیں وہ ہوتا، ابھی الزام لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں بھی فرسٹ ری ایکشن یہ نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجرم نہ ہو. پہلا ری ایکشن ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مجرم ہے وہ ثابت کرے کہ میں مجرم نہیں ہوں. بات بڑی لمبی ہے. یہ قرآن کا نظام عدل جو ہے وہ ملزم کے ذمے یہ نہیں ٹھہراتا، کہتا ہے کہ اس کے متعلق کہ تمہارا رد عمل یہ ہوگا کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے جرم مجرم نہیں ہے اس کو قرار دیا جا سکتا. کوئی کسی قسم کی نہ اس کو اذیت پہنچائی جا سکتی ہے، نہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی عزت پہ حرف آنا چاہیے. اسے مجرم نہیں بلکہ اس کو تم معصوم خیال کرو. ابھی الزام ہے صرف، لازمہ کے معنی ایک بات چپکائی گئی ہے اس کے خلاف، آگے چلو. اور یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ جسے آپ تشدد کہتے ہیں پولیس کا، قرآن کی روح سے تو گالی دینے تک بھی اجازت نہیں ہو سکتی، تذلیل بھی نہیں قرآن گوارا کرتا انسان کی. کہا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ صحیح نظر نہیں آتا. دیکھتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد. تو پہلی چیز تو یہ قالوا ھذا افک مبین کہ نظر بظاہر تو یہ کچھ بہت گھنانا سا تہمت تراشی نظر آتی ہے، نظر آتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. اسی میں 16ویں آیت ہے پھر وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. جب تم تک یہ بات پہنچی تھی تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ صاحب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کی تشہیر کریں. اور جہاں تک کہو کہنا کہ میرے اپنے خیال کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتہام ہی ہے، تہمت تراشی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے.
پہلی بات تو یہ کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، اور دوسری چیز جہاں تک میرے اپنے خیال کا تعلق ہے، میں نیک ظنی سے ہی کام لیتا ہوں۔ سوچئے، یوں نظر آئے گا کہ میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں آداب محفل کی، لیکن آپ غور کیجئے کہ قوم کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی۔ نظام عدل اس کے اوپر برپا ہے، نظام شہادت اس کے اوپر برپا ہے۔ اب آپ نے سوچا کہ یہ ایک واقعہ جس کی قرآن اس کی ڈیٹیل یوں نہیں دیتا ہے کہ وہ فلاں مرد تھا اور فلاں عورت تھی، فلاں جگہ یہ ہوا، وہ تاریخ نہیں بیان کر رہا، اس نے تو ایک عالمگیر اصول بیان کرنا ہے آنے والوں کے لیے بھی جو سبق آموز ہو، اور وہ یہ کہ ایسا ہوا تھا تو اس میں یہ انہوں نے کیا اور اس کا خمیازہ بھگتا پوری قوم نے۔ یاد رکھو ایسا نہ ہو، جب بھی اس قسم کا واقعہ کوئی سننے میں تمہارے آئے، تمہارا فرسٹ ری ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی میں اس کو ایسا نہیں سمجھتا، اور اگلی بات یہ کہ جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی میں اس ایک لفظ اپنی زبان تک لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بتانا ہے اگر وہ اجتماعی امور سے متعلق ہے تو جتنے ذمہ دار آپ کے ہاں ارباب حکومت عمال حکومت ہیں ان تک بات پہنچاؤ جا کر کہ ایسی بات فلاں نے آ کے سنی ہے، آپ اس کی تحقیق کر لیجئے، خود کوئی ایک لفظ زبان سے نہ نکالو آگے پھیلانے کے لیے۔ غور فرمایا کہ انہیں کس قسم کی تربیت دی جا رہی تھی، ان کی سطح کیا تھی اور تربیت کیا دی جا رہی تھی۔ شیخ صاحب وہ 9:30 پورے آپ کا ٹیپ ختم ہو جائے گا، 5 منٹ رہتے ہیں صرف، 5-6 منٹ ہیں۔ میں اس لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بڑی اہم بات آ گئی ہے جی۔ اچھا شکریہ، انہوں نے کوئی تھوڑا سا مارجن دے دیا ہے، گریس مارکس جنہیں کہتے ہیں۔ بڑی اہم بات آئی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ کہا یہ کہ اب وہ تمہاری زندگی پہلے سے انفرادیت کی زندگی نہیں رہی، اب ایک نظام کی زندگی آ گئی ہے۔ یاد رکھو تمہارے اندر اللہ کا رسول بیٹھا ہے، تو پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ بہارو کا بندھن ہے، اب تم تنکے نہیں رہے ہوئے، اب تم ایک بہارو بن گئے ہو۔ ایک اجتماعی زندگی ہے اور اس کا ایک مرکز ہے اور تمہارے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اب انفرادی طور پہ یہ مت کرو۔ اب پھر دیکھ لیجئے کہ فیکم رسول جو ہے، تمہارے اندر رسول ہے۔ اب یہاں سے ذہن یوں جائے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہیں گے اس دنیا میں، ان کے اندر، وہ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو بھی کل موت آنی ہے جیسے باقیوں کو موت آنی ہے، تو پھر یہ بات ختم ہو جائے گی۔ اس نے تو کہا تھا کہ یہ رسول تمہارے اندر ہیں، تو اس وقت تک تو یہ بات رہے گی، جب رسول فوت ہو جائیں گے تو پھر یہ سارا سلسلہ ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ یہاں تو اتنا ہی کہا ہے کہ ان معاملات میں جب یہ رسول موجود ہے، مرکز موجود ہے، تو یہ وہاں تک پہنچاؤ اور آگے بات خود نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ اہم کہا ہے، اور وہ بڑا ہی اہم مقام ہے سر، 3/108۔ بڑا اہم مقام ہے عزیزان ایمان، اور وہاں سے بڑی ٹھوکریں لگی ہیں لوگوں کو۔ 3/100، 8 نہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ کہا تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، تم کیسے دین کو چھوڑ سکتے ہو؟ دو باتیں ہیں تمہارے پاس، ایک تو کتاب اللہ موجود ہے، اس کے احکام تمہارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، کتاب اللہ موجود ہے پہلی بات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس کا رسول بیٹھا ہے، تو پھر تم کیسے کافر ہو سکتے، تم کیسے اس دین کو چھوڑ سکتے ہو؟ تو گویا یہاں سے ہوا 2 شرطیں ہو گئی، ایک تو وہ قرآن ہے
جو پیش کیا جاتا ہے۔ اگلی چیز یہ ہے تم میں رسول ہے،